مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور آج کا پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اس سے مدد مانگیں۔ ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، معجزات کے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و ستائش ہو۔ پیارے خداوند، تو ہم سب کو روحانی طور پر بیدار کر تاکہ تیرا پاک کلام روحانی طور پر بیدار ہو کر سیکھا جائے اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر جڑ پکڑے اور ہماری زندگیاں پیارے خداوند تبدیل ہوں اور تیرے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو صرف کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہمارے سامنے جو تلاوت بیان کی گئی وہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 7ویں باب میں سے اس کے 25ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک تلاوت بیان کی گئی۔ اگر اوورآل اس تلاوت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے پاس اس کا جو مضمون بنتا ہے وہ ہے کیا یسوع موعود مسیح ہے۔ اس سے پہلے ہم جتنے بھی تقریباً پاک کلام میں سے میسج سنتے ہیں وہ پوزیٹیو بات کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے صرف کرنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے مطابق، پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ لیکن آج جو ہمارے سامنے موضوع ہمارے سامنے آیا ہے وہ ایک کراس کویسچن ہے۔ وہ ایسا موضوع ہے کہ جو لوگ آپس کے اندر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی تلاوت کے اندر بھی ہم نے یہی پڑھا ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ کیا یسوع موعود مسیحی ہے، موعود امین، جو وعدہ پرانے عہد نامے کے اندر کیا گیا ہے، جو قرار پرانے عہد نامے کے اندر کیا گیا ہے، جس کی پیشن گوئیاں تقریباً 350 ہیں۔ کیا یسوع مسیح وہی ہے جس کا بنی اسرائیل انتظار کر رہی ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہوا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ روح قدس سے ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں گسا مریم اور مگیتر یوسف جانتے تھے، لیکن اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہودی بچوں کے ساتھ پلا بڑھا اور اپنی جو عمر کے مطابق اس نے اپنی ابتدائی تعلیم اور شریعت کی تعلیم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ربی کہلایا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کو شروع کیا، خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کے اندر جا کر، خدا کے گھر کے اندر جا کر خدا کا پاک کلام سنایا لوگوں کو اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں باتیں بتائیں، تو سننے والے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے حیران اور پریشان ہوتے، کیونکہ وہ انہیں صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے، اور خداوند یسوع مسیح نے معجزے بھی کیے تاکہ خدا کے نام کو جلال دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اور ایک استاد کی حیثیت سے تربیت بھی ہمارے کی کہ ہم نے کس طرح اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے، کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ کیونکہ جو سردار کاہن تھے وہ جب ہدیہ لے کر آتے تو بڑا چڑھا کر اپنے آپ کو پیش کرتے، جب وہ روزہ رکھتے تو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر وہ پیش کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمام باتوں سے منع کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تو سب لوگ حیران پریشان ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ یروشلم اور دیگر تمام علاقوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جو شہرت ہے وہ پھیل گئی، اور جو اس کے مخالف ہیں سردار کاہن
اور جو دوسرے لوگ تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے مخالف کھڑے ہو گئے اور وہ خداوند یسوع مسیح سے حسد کرنے لگے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ارادہ بنانے لگے کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح ہم اس کام سے ہٹا دیں۔ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کا ارادہ جو ہے وہ رکھتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں قیاس رائیاں آپس کے اندر ڈسکس کر رہے تھے، آپس کے اندر چہم گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ کیا یسوع موعود المسیح یہی ہے جس کا انتظار بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ کر رہی ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر شامل کیا جائے تو پھر ہم اس آج کے پاک کلام کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ وہ آپس کے اندر چہ گوئیاں کرتے اور آپس کے اندر کراس کویشچن کرتے کہ کیا یسوع مسیح یہی ہے جس کا انتظار یہودی قوم کر رہی ہے؟ کیا نجات دہندہ یہی ہے جس کی راہ یہودی قوم دیکھ رہی ہے؟ کیا خدا کا بیٹا یہی ہے جس کا انتظار یہودی قوم کر، یا امید کی کرن یہی ہے، یا نجات کا دروازہ یہی ہے جس سے گزر کر ہم خوشحال جو ہے وہ اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کر رہے ہیں گے؟ دراصل یہودی قوم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا روحانی باتیں کرتا ہے، لیکن جو یہودیوں کی سوچ تھی وہ زمینی سوچ تھی، کیونکہ رومی حکومت کے متحد وہ اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رومی حکومت ہے ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، اس لیے یہودی قوم سمجھتی تھی کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو ہمیں سیاسی اعتبار سے رومی حکومت پر فتح پائے گا اور ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر جی سکیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 18 باب کی 36ویں آیت میں کہتا ہے کہ میری جو بادشاہی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یہودا اسکریوتی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بنا تو اس کو خزانچی بنایا گیا۔ اس کی بھی سوچ یہی تھی۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو مجھے ضرور ایک بڑا عہدہ جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح لیکن جب یوحنا استقباغی نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، کیونکہ یوحنا استقباغی اس بات کو جانتا تھا کہ گناہوں کی قربانی کے لیے خدا باپ کی طرف سے ایک بڑا آنا ہے، اور وہ بڑا یہی ہے۔ یہودی قوم جسمانی سوچ رکھتی تھی اور خداوند یسوع مسیح روحانی سوچ کے مطابق اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر اپنی بادشاہی قائم کرے گا، یہ یہودی سوچ تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح دنیا کے اندر جو ہے وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہی کی بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح یہودی قوم کے مطابق سیاسی اعتبار سے رومیوں کی قید سے آزاد کرے گا، لیکن خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہودیوں اور تمام انسانوں کو گناہوں کی قید سے آزاد کروانے اور نجات دینے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا۔ یہودی سوچ کے مطابق ان کا خیال یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح رومیوں کے ظلم سے ہمیں جو انصاف ہے وہ فراہم کرے گا، مگر خداوند یسوع مسیح انصاف کا خدا ہے۔ وہ آخری روز تخت عدالت والے دن راست باز اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کو الگ الگ کرے گا، جس طرح چرواہا بھیڑ اور بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں گے ان کو ابدی زندگی کا وارث ٹھہرائے گا، لیکن جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی نافرمانی کرتے ہوں گے ان کو آگ کی بٹی میں، آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 25ویں 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی بات نکلتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بات کافی لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح
جب سردار کہن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پروپوگنڈا کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح تو ہیکل کے اندر جا رہے ہیں اور وہ خدا باپ کا پاک کلام بھی سنا رہے ہیں، اور پھر اس لیے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو صاف صاف کہتا ہے اور ہیکل میں جا کر پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، جو مجھ پر ایمان لے کے آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، میں اور باپ ایک ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جاتا، امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، نفرت اور حسد کو اپنی زندگی سے ہمیں نکالنے کا پیغام دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ڈر اور خوف کے بغیر ہیکل میں جاتا اور خدا کی بادشاہی کا کلام جو ہے وہ سناتا۔ پھر ان کے ذہنوں کے اندر ایک اور بات آتی کہ ہو سکتا ہے کہ کاہنوں کا جو ذہن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اب گرفتار نہیں کر پا رہے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑ نہیں رہے تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ معجزے بھی کرتے، مردوں کو زندہ بھی کرتے، لوگوں کو نصیحت بھی کرتے اور خدا کا پاک کلام بھی سنا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان لے کر آگے ہوں، ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو تسلیم کر لیا ہو سکتا ہے کہ مسیح کی باتوں کو سچ جان لیا ہو کہ مسیح یہی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 27ویں میں لکھا ہے کہ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی تو پیدائش بیت لحم کے ایک چھوٹے سے قصبہ افراطہ میں ہوئی تھی، اور یہ مریم اور یوسف بڑائی کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو تو ہم جانتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ظاہر ہے کہ وہیں پہ پلا بڑھا اور انہی لوگوں کے اندر اپنی جو زندگی ہے وہ بسر گئی، مگر پاک کلام میں لکھا ہے کہ مگر جب مسیح آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہودیوں کے درمیان رہا، مگر یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خداوند یسوع مسیح کو یہودیوں نے قبول نہیں کیا، اور آج بھی خداوند یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، آج بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ضرور آئے گا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے۔ جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ چکا ہے، کیونکہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، ہماری خاطر گائل کیا گیا، ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، ہماری خاطر دفنایا گیا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، جی اٹھا۔ آج بھی یہودی قوم سوچ رہی ہوگی کیا یسوع موعود مسیح یہی ہے جو 2021 سال پہلے آیا تھا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کے پیروکار، خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے والے لوگ آج اور اس وقت یہی سوچتے تھے کہ یہی مسیحی ہے، یہی خدا کا مسح کیا ہوا بیٹا ہے، یہی وعدے کا فرزند ہے، اور جو وعدہ عہد عتیق کی کتاب میں کیا تھا وہ یہی ہے، جو اقرار پرانے عہد نامے میں کیا تھا وہ یہی ہے، کیونکہ تمام پیشن گوئیاں ایک ایک لفظ بائے لفظ پوری ہوتی ہوئی ہمیں ملتی ہیں۔ عطا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں میکا کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم کے چھوٹے سے قصبہ افراطہ میں ہوئی، اور ایسا ہی ہوا۔ بیت لحم میں خداوند یسوع مسیح گئے، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں میں خداوند یسوع مسیح جو پیدائش ہے وہ ہوئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی
جتنا عرصہ بھی خداوند یسوع مسیح زمین پر رہا، ایک ایک لمحہ کے بارے میں ہمیں پاک کلام میں تمام باتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ مسیحوں کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، قادر مطلق ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ مسیحوں کا ایمان کس طرح خداوند یسوع مسیح پر قائم ہوا؟ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے معجزے نہیں دیکھے، ہم نے اس بات کو بھی نہیں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سنتے ہوئے نہیں ہم نے سنا، لیکن صرف ہم پاک کلام کو پڑھ کر اور شاگردوں کا ایمان دیکھتے ہوئے اپنا ایمان جو ہے وہ قائم کیا۔ اسی لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم رسولوں کی گواہی پر ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ پہلے رسولوں نے اس بات کی گواہی دی کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دنیا میں معجزے کیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے صلیب پر قربان کر دی ہے، اور ہم نے ان کی گواہی پر اپنا ایمان جو ہے وہ قائم کیا کہ خداوند یسوع مسیح ہی موعودہ مسیحی ہے، خداوند یسوع مسیح ہی وعدے کا فرزند ہے، اور جتنے وعدے پاک کلام میں عہد عتیق کی کتاب میں کیے گئے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر پورے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کا ایمان جو ہے وہ بڑا ہے، اور ہم سب کی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح رہتا ہے اور اس کی شان بڑھتی ہے، اور ہم اس کے مطابق اپنی جو زندگی ہے وہ دنیا کے اندر صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے پاک کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔